بات کو یاد رکھ لیں کہ جس آدمیوں میں 4 باتیں ہوں گی وہ شخص دنیا کا بد نصیب انسان ہے. کتنی باتیں یاد رہیں گی؟ 4 باتیں. جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ دنیا کا بد نصیب آدمی ہوگا. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر رقم تراز ہیں، اور ابن حجر کے ساتھ جو ہے ابن رجب الحنبلی کی بھی کتاب ہے ایک فتح الباری، ان کی بھی ہے شرح فتح الباری کے نام سے، لیکن وہ مکمل نہیں کر پائے اور ان کی شرح کتاب الصلاۃ یا اذان تک ہی محدود رہ گئی. اب وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اجازت اس لیے نبی علیہ السلام نے دی اور ابن ام مکتوم کو اس لیے نہیں دی، وہ بچپن سے نابینا تھے، یہ ابھی نابینا ہوئے تھے. کیونکہ جو شخص بچپن سے نابینا ہوتا ہے نا وہ چلنے پھرنے کی سکت رکھتا ہے. میرے ہی رشتہ دار کے اندر میرے ہی کزن ہے، بچپن سے نابینا ہے، وہ گلشن معمار سے صدر پہ جاتا ہے اکیلا بسوں میں، اور صدر میں جا کر وہاں جاب کرتا ہے، وہاں سے پھر رات کے ٹائم پہ واپس آتا ہے گلشن معمار میں اپنے گھر پہ. کمال کی بات ہے نا. اور ایک بندہ جو ابھی ابھی نابینا ہوا ہے وہ بندہ اپنے گھر کے اندر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی نہیں جائے گا تو ٹکرا جائے گا کسی نہ کسی جگہ سے. اللہ تعالیٰ کی وحی دیکھیں کتنی زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ کا علم ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ ابھی ابھی جو نابینا ہوا ہے یہ تو اپنے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، یہ مسجد کیسے جائے گا. اور وہ بندہ جو بچپن سے نابینا ہے اس کو حکم دے دیا کہ تو مسجد میں آ. اب اس عتبان بن مالک کی حدیث سے کتنے سارے مسائل ابن حجر الاسقلانی نے نکالے. 2 مسئلے تو یہ ہو گئے. تیسرا مسئلہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو اذان کی آواز آ جائے تو پھر وہ مسجد کے اندر پہنچے، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے مسجد میں آنا. چوتھی بات یہ محدثین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، تو پتہ چلا کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھے انشاءاللہ ضرور کہے. 5واں مسئلہ یہ ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آئے اور اجازت چاہی، جب کسی کے گھر پہ جایا جائے تو اس کی اجازت لی جائے. 6واں مسئلہ یہاں پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں نماز پڑھنی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اہل خانہ سے پہلے پوچھا جائے کہ نماز کے لیے گھر کے اندر کون سی جگہ موضوع ہے. 7واں مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کو لے کر گئے تھے جبکہ میزبان نے ان کو نہیں بلایا تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، حافظ ابن حجر الاسقلانی فتح الباری میں رقم تراز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب میزبان کسی مہمان کے ساتھ دوسرے مہمانوں کے آنے کو اگر پسند کرتا ہو تو مہمان اگر اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو لے جائے تو اس کے اندر کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے. 8واں مسئلہ یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر کہ نفلی نماز کی جماعت ہو سکتی ہے. اگر کوئی نفلی نماز کی جماعت کروانا چاہتا ہے تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن 9واں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی عادت نہیں بنائے گا. 10واں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر نماز پڑھی، پتہ چلا چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے. 11واں مسئلہ یہ ہے کہ چٹائی کالی ہو چکی تھی سجدہ کر کر کے، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا میل ناپاک اور پلید نہیں ہوتا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر نماز نہیں پڑھتے. 12واں مسئلہ یہ ہے کہ پانی بہا دیا گیا اس پر، پتہ چلا گیلی جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے. 13واں مسئلہ یہ ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لی، پتہ چلا نفلی نماز کے لیے بھی صفیں بنانی چاہیے. 14واں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سارے جمع ہو گئے تھے، پتہ چلا کہ عبادت کے اندر شوق اور ذوق دکھانا اور اپنا جو ہے وہ خشوع اور خضوع دکھانا اور اپنا شوق کو بڑھانا شریعت نے اس امر کو پسند کیا ہے. اور 16واں مسئلہ یہ ہے اس کے اندر، 15واں اور 16واں مسئلہ یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ آیا تھا نہیں آیا تھا اس کے بارے میں منافق کا حکم لگایا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی نماز کے لیے نہ پہنچے تو اس کے اوپر نفاق کا حکم نہیں لگے گا، نفاق کا حکم اس پر لگے گا کہ جو فرض نماز میں حاضر نہیں ہوتا. 17واں مسئلہ محدثین نے یہ بتایا کہ وہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ منافق ہو گیا ہے، یہ وہ صحابی تھے نبی علیہ السلام کے جو منافقین کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرتے تھے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی برے لوگوں کی سنگت میں نہ بیٹھے، برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے، پھر اس کے اوپر بھی حالانکہ وہ اچھا بھی ہوگا
تو اس کے اوپر بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی۔ 18واں مسئلہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو منافق نہیں کہنا چاہیے۔ 19واں مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اللہ اور اس رسول کی محبت کے لیے، تو پتہ چلا کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لیتا ہے وہ منافق نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ منافق کا کردار اپنائے۔ 20واں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کو مکمل کر دیتی ہے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 20 مسئلے۔ ایک حدیث سے 20 مسئلوں کی تخریج میں نے آپ کے سامنے کر کے بھی بتائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہے عزیزان گرامی کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان اعمال سے دور کیسے ہوتا ہے؟ بھائی رات کو تہجد کی توفیق بھی نہیں مل رہی، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کی بھی توفیق نہیں مل رہی، اور نوافل کی بھی توفیق نہیں مل رہی، ذکر و اذکار کی بھی توفیق نہیں مل رہی، دعائیں کرنے کی بھی توفیق نہیں مل رہی۔ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جس آدمیوں میں 4 باتیں ہوں گی وہ شخص دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ کتنی باتیں یاد رہیں گی؟ 4 باتیں۔ جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی وہ دنیا کا بد نصیب آدمی ہوگا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ 4 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جمود العین، اس کی آنکھوں کا خشک ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سن کر وہ بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا نہیں ہوتا، اس کا آنسو نکلتا ہی نہیں ہے، جمود العین ہو چکا ہے، وہ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، وہ اللہ کے آگے رونا آتا ہی نہیں ہے اس کو، سمجھ لو کہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے۔ حالانکہ آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، رونا سیکھ لے اللہ کے سامنے، اپنی نمازوں کے اندر یہ قاعدہ بنا لے کہ ہر نماز کے اندر کسی نہ کسی مقام پر رونا آ جائے، اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب سے دور کر دیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ معطا کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے۔ عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پچھلی صفوں کے اندر تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میری غم کی فریاد اور میں اپنا دکھڑا اللہ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کنت فی صفوف الاخر، میں سب سے پچھلی صفوں میں تھا۔ امیر المومنین اتنا رو رہے ہیں اللہ کے آگے، اتنا رو رہے ہیں کہ سب سے پچھلی صفوں کے اندر ان کے رونے کی، دھارے مار مار کے رونے کی، اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی آوازیں پیچھے آ رہی ہیں۔ رونا سیکھ جائیں، اللہ کے آگے رونا سیکھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جمود العین ختم ہو جائے، آنکھوں کی خشکی ختم ہو جائے، بار بار اللہ کے آگے روئیں، ایسے روئیں اللہ کے آگے، ایسے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے ہدایت کا سوال کریں۔ اور یاد رکھیں عزیزوں، آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا کریں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہی چیز عطا کرے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ چیز دے دے اللہ پاک، ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب آپ سے دور کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جب بندہ وہ دعا اللہ سے کرتا ہے، اپنے گڑ گڑانے کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ چیز کون سی ہے؟ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طلب کرنا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کرتا ہے نا تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور انسان کی بد نصیبی کی علامت کہ جمود العین، کہ انسان کی آنکھوں کا خشک ہو جانا،
آنکھیں اتنی خشک ہو چکی ہیں کہ اس کو اللہ کے آگے رونا ہی نہیں آتا ہے. بتائیے کیا اس بدنصیبی کی علامت ہم میں نہیں ہے؟ کبھی بھی ایسا ہوا ہم اکیلے میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اے اللہ میں عاجز ہوں، اللہ میں ناکارہ ہوں، اللہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، معاف کر دیجئے اللہ، میری توبہ ہے، اور یہ بات کہتے کہتے اللہ تعالیٰ کی عزت کو، اللہ تعالیٰ کے جلال کو اور اس کی قدرت کو یاد کرتے ہوئے اور اس کی قدرت کے آگے اپنے آپ کو عاجز ناکارہ تصور کرتے ہوئے اتنا بندہ روئے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدنصیبی کی علامت سے باہر نکل چکا ہے. اللہ سے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے رونے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے بن جائیں. رات کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے رونے والے بن جائیں.